کی تسکین کی جاتی ہے، نفس کی تسکین کے لیے ان ہیومن رویہ رکھنا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بھی ہے۔ آپ کی بات کاٹتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے، کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ لوگوں کو گرفتار کر دو اس لیے کہ وہ آپ کا بیانیہ نہیں پروموٹ کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اظہار رائے کی آزادی پہ یقین کرتا ہوں، میں اپنی صحافت کروں گا۔ اگر کوئی صحافت کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر تشدد کرو گے۔ آپ ہی کے چینل کے عمران یاس خان کو گرفتار کیا گیا تھا، جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو ہوا کیا یہ قانون کے دائرے میں تھا؟ جو شلیف شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ قانون کے دائرے میں ہے؟ کیا ان کا یہ کام ہے کہ ان کو بتا رہے کہ آپ نے کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا؟ کیا ان کا یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا بیانیہ پروموٹ کرنا ہے؟ یہ کون سے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ صحافیوں کے نام لے کے کیونکہ وہ ان کا بیانیہ پروموٹ نہیں کر رہے، وہ حق اور سچ کی آواز ہے، صدیق جان، سمیع ابراہیم، عمران یاس خان اور جو باقی صحافی ہے کہتے کہ ان کو نکالو، تو کیا ان کا یہ کام بنتا ہے؟ اگر ارشد شریف پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو شہید کروا دے گا۔ پہلے ایف آئی آر جھوٹی درج کر دیے گئے، پھر اس کو پاکستان سے نکلنا پڑا، دبئی سے نکالا گیا اور کینیا میں شہید کیا گیا۔ تو کیا یہ کام بنتے ہیں ان کے؟ اصل میں جو کچھ پہ ہو رہا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق تو ہو ہی نہیں رہا۔ میں تو پہلے آغاز جو ہوا ہے اس سے ایگری نہیں کرتا، وہ قانون کا مذاق بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فیملی کو ہراساں کرنا، گھر میں پھوڑ پھوڑ کرنا، باقی جس حالت میں رکھتے ہیں اس کو دیکھے 75 سالہ شخص کو ننگا کیا گیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ تو یہ اصل میں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، یہ ہار چکے ہیں اور یہ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بوکھلاہٹ میں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی ظلم حد سے بڑھ جائے، یہ رات ظلم کی طویل ضرور ہو گئی ہے لیکن اب آگے سویرا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا سویرا ضرور آئے گا۔ بہت شکریہ، مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی جمیل بھائی کیا